اپنے ہیکل سلیمانی کے لیے جمع ہو کے عبادت کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ وہاں پہ تل دھرنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ لیکن مسلمان، اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں، یہ ہے وہ ہے، سارا کچھ ہے، جبکہ اس کے برعکس گرجوں میں بھی اور یہود و نصارہ کے جتنے بھی عبادت کے مراکز ہیں وہاں سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ پھر مقام افسوس ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے زبوں حالی میں مزید گرنے کا ذریعہ ہے کہ جب ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم موت سے اس قدر ڈرتے ہیں، بلا کہ مومن کو تو یہ بشارت دی جا چکی ہے کہ تو دنیا سے جائے گا تو یہ تیرے رب کی ملاقات کا ذریعہ ہے، یہ تیرے حبیب کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جب یہ سب کچھ باتیں موجود ہیں، اس کے باوجود سب سے زیادہ موت سے ہم ڈر رہے ہیں۔ ہم اپنے مراکز، اپنی مساجد کو اور جناب اللہ کی عبادت کی جگہوں کو بند کر رہے ہیں، اور دشمن جو ہے وہ اپنی عبادت کو بھی کھولے ہوئے ہے، وہ اپنے بچوں کو بھی ساری پلاننگ مستقبل کی دے رہا ہے کہ کیا کچھ تم نے کرنا ہے، لیکن ہم پیچھے سے پیچھے اپنے دین سے ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہم بھگت بھی رہے ہیں۔ اور اگر یہی حالت رہی تو پھر بھگتیں گے بھی، کہ جب سینما ہال کھلے رہے، وہاں فلمیں چلتی رہی، ان دنوں میں کئی سینمے اور بڑھ گئے، لیکن اللہ کا گھر بند رہا۔ اللہ کے گھر جانے کے لیے اتنے سخت قانون جو ہیں وہ بنا دیے گئے کہ وہاں جاؤ گے تو اس طرح جانا ہے، اس طرح جانا ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ ڈسٹینس رکھنا ہے، لیکن باقی گناہوں کی جگہ پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ کی رحمتیں نہیں برستی، اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور پھر عزتیں اور وقار نہیں ملتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ دین ہمیں دیے، یہ موقع اور یہ جگہ دی ہیں، وہ خانہ کعبہ کا حرم اور وہ جگہ، وہ مسجد حرام جہاں بندہ ایک نماز پڑھے تو اللہ 1,00,000 کا ثواب عطا فرماتا ہے، جہاں شفائیں ملتی ہیں، جس کے گرد بندہ طواف کرتے ہوئے ایسے ایسے مقامات سے گزرتا ہے کہ جہاں 70 ہزار فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے والوں کی دعا پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے جب اس کو ہی بند کر دیا جائے اور اس کو ہی لوگوں کے لیے روک دیا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسے نازل ہوگی۔ اور پھر دیکھیں، میں اور آپ بے شک ہم دور ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فرمایا جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے نا، اسے چاہیے وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو روک دے، فإن لم یستطع فبلسانہ، فرمایا اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا، ہم نہیں روک سکتے، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، فرمایا اپنی زبان سے روک دے، اگر زبان سے بھی نہیں نا تو فرمایا اسے دل میں کم از کم ضرور برا جان لے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ چلو کم از کم ہم یہ تو سمجھ لیں اور اپنے دل میں یہ تو خیال رکھ لیں نا کہ یار یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اپنے ہی اس پہ دلائل دے رہے ہوتے ہیں، نہیں جناب یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، باقی سب کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن مسجدوں کی اور خانہ کعبہ کی اور اس طرح کی جب بات آتی ہے تو لوگ اس پہ بھی دلائل دیتے ہیں۔ یاد رکھیے احتیاط بھی کرنی چاہیے، اس کی نفی نہیں ہے، سارا کچھ کرنا چاہیے، لیکن صرف ہم دین کے معاملے میں تو جو ہے وہ سینسٹیو ہو جائیں، بڑے حساس ہو جائیں، اور باقی سارے معاملات میں سب کچھ چلتا رہے تو یہ ادائیں پھر اللہ کو پسند نہیں ہوتی۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے اس مرکز کی رپورٹ رکھی ہے کہ جس کے لیے ہمارے دل دھڑکتے ہیں، آنکھیں چھلکتی ہیں، وہاں کی یہ حالت ہے تو پھر دنیا میں باقی کیا ہوگا۔ تو قدر کیجئے اس عشرے کی اور اس مہینے کی اور ان ایام کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سب لوگوں کے لیے آخر پہ عرض کر دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے، یہ کل بھی نظر آ سکتا ہے، پرسوں بھی، جو بھی ڈیٹ نظر آئے گا اناؤنس کر دی جائے گی، پتہ چل جائے گا۔ فرمایا جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، حاجیوں سے مشابہت کی وجہ سے اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے، اپنے بال بھی نہ کاٹے اور ناخن بھی نہ کاٹے، اس سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ البتہ اگر کوئی کاٹ لیتا ہے بال، ناخن کاٹ لیتا ہے تو گناہ نہیں ہے، جائز ہے، یہ آپشنل ہے، یعنی اگر بندہ نہ کاٹے تو ثواب ملے گا۔ پھر 10ویں ذی الحجہ کو جب اپنی قربانی کر لے تو قربانی کرنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹ لے
تو اسے بھی اللہ تعالیٰ حاجیوں کی مشابت کی وجہ سے اجر و ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ حاجی جب احرام پہن لیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے انہوں نے بال بھی نہیں کاٹنے ہوتے، ناخن بھی نہیں کاٹنے ہوتے، دیگر کئی پابندیاں ہوتی ہیں، تو ان سے مشابت کی وجہ سے۔ بلکہ مفتیان کرام نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا کہ جو غریب قربانی نہیں کر سکتے غریب قربانی ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، وہ بھی اس حدیث پر عمل کرے، یہ غریبوں کا حج ہے، یہ غریبوں کا حج ہے کہ وہ دور رہ کے حاجیوں کی مشابت اختیار کر لیں۔ تو ایک تو نویں ذی الحجہ کا عرفہ کا جو روزہ ہے اس کی کوشش کریں، ان دنوں میں عبادت تھوڑی زیادہ کرنے، بندہ تلاوت بڑھا دیتا ہے، ذکر اذکار بڑھا دیتا ہے۔ نویں ذی الحجہ کو جو چوتھے کلمے کا میں نے آپ کو بتایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کا ذکر کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ممکن ہو تو یہ جو بالوں اور ناخنوں والا عمل ہے یہ بھی کریں۔ البتہ اگر کوئی ایسا شخص جس نے 40 دن سے ناخن اور بال نہ کاٹے ہوں، جسم کے وہ بال جو ہمیں کاٹنے ہوتے ہیں، 40 دن تک اگر نہ کاٹے تو یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ 40 دن سے پہلے ناخن اور جسم کے جو اضافی بال ہوتے ہیں یہ مونڈ لینے چاہیے۔ تو اگر بالفرض کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ اس عشرے میں نہیں کاٹتا تو وہ 40 دن سے زیادہ پہ چلا جائے گا یا 40 دن پورے ہو جائیں گے، تو اس کے لیے فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ کاٹ لے، اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اور اگر 40 دن سے کم ہیں تو پھر اس ہفتے میں یعنی یہ جو پہلا عشرہ ہے اس میں ناخن اور بال نہ کاٹے جائیں، حاجیوں سے مشابت کی وجہ سے